دادا گاؤں سے تشریف لائے تو بچوں کو بڑی خوشی تھی کیونکہ دادا کو بہت پسند کرتے تھے۔ دادا گاؤں سے ان کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں لاتے تھے، خاص طور پہ گری بادام والا گڑ لے کے آیا کرتے تھے اور السی کی پنیاں لے کے آتے۔ تو یہ بچے تو خیر شہر کے رہنے والے تھے اور پوش ایریا میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ چیزیں بڑی مزے کی لگتی تھیں کہ دادا اس طرح جب بھی آتے ہیں تو کوئی بڑا عجیب قسم کی فوڈ لے کے آتی ہیں جو یہاں پہ شہر میں نہیں ملتی، لیکن جب وہ دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں تو دوست بھی اشش کر اٹھتے ہیں، یار اتنی مزے کی چیز ہم نے تو کبھی نہیں کھائی، ایسا گڑ تو ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ تو بچوں کا بڑا جو ہے نا وہ موڈ اچھا ہو جاتا تھا اور دادا کو بڑے وہ پسند کرتے تھے۔ تو اس بار بھی جب دادا آئے تو بچے خوشی سے اچھلنے لگ پڑے، دادا کے ساتھ کھیلتے باتیں کرتے، پھر کہانیاں دادا سناتے، سو جاتے، اگلے دن اٹھے تو ایک دادا کو عجیب سا شوق ہوا۔ تو دادا نے دونوں پوتوں سے کہا، ان کا ایک پوتا جو تھا وہ کارپوریشن کے اسکول میں پڑھتا تھا اور ایک جو تھا وہ بڑے اعلیٰ قسم کے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو دادا نے کہا، اچھا اسی شالامار دی سیر کر کے آئے ہیں ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। تو دادا چونکہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، پرانے قسم کے دادا تھے، تو جو پہلے انہوں نے اس سے کہا جو انگلش میڈیم میں پڑھنے والا تھا بڑے اچھے اسکول میں، اس نے سنانا شروع کیا۔ وی پلان ٹو گو ود دادا ٹو شالامار گارڈن اینڈ وی سا دس دیٹ اور پوری جو ہے نا اس نے کوئی 10-15 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر پوری جو ہے نا وہ روداد سنائی دادا جی کو۔ دادا جی سنتے، سر ہلاتے، اچھا۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا بول رہا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا بول انگریزی بول رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے دوسرے پوتے سے کہا، چھوٹے والے تھے وہ، پتہ نہیں انہوں نے کیوں کارپوریشن کے اسکول میں داخل کرایا تھا، ادھر شاید داخلے بند ہو گئے تھے تو پتہ نہیں کیا وجہ تھی، پھر وہ ادھر کا ہی ہو گیا، اس کو اسکول اچھا لگنے لگ پڑا، تو یا پھر شاید اس کی ذہنی استعداد ذرا کم تھی، تھوڑی بڑے والے تھے تو وہ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکا، تو وہ اسکول میں چلا گیا، گھر کے قریب کہیں پڑھتا ہوگا۔ تو اس نے جو دادا کو سارا وہ کہانی سنائی نا اس کی شالامار باغ کی ساری سیر کی، تو وہ زبردست تیزی کے ساتھ سنائی کہ ہکا بکا، دادا جی ہکا بکا ہو گئے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑے والے سے کہتے ہیں، پتر تیرا پیو تیرے تے انیاں فیساں لاندا ہے، انگریزی سکول وچ پڑھاندا ہے، تے تیرے نال تو چھوٹے نے جڑی انگریزی سنائی ہے وہ کتے تیز سنائی ہے، تے پھر بھلیا بھی نہیں، تو تے اڑ اڑ کے سنا رہا سیں، تو وہ تو مینوں فر سنادا گیا۔ تو بڑے والا جو ابھی تک بیچارہ ہکا بکا کھڑا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے چھوٹے بھائی کی انگریزی سناتے ہوئے یا روداد شالامار باغ کی سناتے ہوئے کیا کہتا۔ ابھی اس کا منہ کھلا ہی تھا، تو جب دادا نے کہا، اس کو شرم دلائی ذرا، تو اس نے سرپٹا کے کہا، دادا جی اس نے شالامار باغ کی کہانی نہیں سنائی، اس نے تو تمہیں تھرسٹی کرو سنا دیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بھی آج کل تھرسٹی کرو سنانے کا جو رواج ہے نا، وہی زیادہ ہو گیا ہے، اس کا پاپولر ہو گیا، اور عوام بھی تھرسٹی کرو سن کے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ جو ان کو تھرسٹی کرو سنا دیتا ہے، زبردست قسم کے بیانات، اور ایسے بیانات کہ جن کا چاہے اگر 5 منٹ بھی بات کریں گے تو بندہ پیدل نکلے گا، لیکن عوام اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھرسٹی کرو سنا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں، آپ اپنے تمام جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈروں سے کسی ایک سے بھی پوچھ لیں، پاکستان کے اکنامک کرائسس کا آپ کے پاس حل کیا ہے، تو وہ لیڈر
پوری شاید ان کی پوری جو ان کی کور کمیٹی ہو ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہ ہو کہ جو اس کا حل پیش کر سکتا ہو. چلیں حل پیش کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر کبھی انہوں نے غور بھی کیا ہو، شاید ایسا آپ کو ایک بندہ بھی نہیں ملے گا. لیکن جو ہی وہ اپنے پارٹی کے آفس سے باہر نکلتے ہیں، عوام میں آتے ہیں، پھر تھسی کرو سنا دیتے ہیں اور عوام اچھلنے لگ پڑتے ہیں. ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. جنہوں نے کئی بار باریاں لی ہوئی ہیں، جب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو وہ تھسٹی کرو ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب، آپ ان کو بڑی حد تک انیسٹ آدمی کہہ سکتے ہیں، بڑی حد تک دلیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے بھی ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے کرائسس کیا ہیں، یا میں نے کون سے شعبے کے لیے کون سا ایکسپرٹ جو ہے وہ ہائر کرنا ہے. دیکھیں، جو تو ملک ہیں جہاں پہ واقعی جمہوریت جو ہے وہ کام کرتی ہے. 100% تو جمہوریت خیر کہیں بھی نہیں ہوتی، لیکن چلیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ کافی حد تک ہوتی ہے. تو وہاں انہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر پہلے ہی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے اکنامک میٹرز کو دیکھے گی، یہ ہمارے ڈیفنس میٹرز کو دیکھے گی، یہ ٹیکنالوجی کو دیکھے گی. اور ان کا ایک ہیڈ بھی ہوتا ہے جو اس پہ پورے کا پورا جو ہے وہ ورک کر چکا ہوتا ہے، اور وہی ایکسپیکٹڈ منسٹر کا ہوتا ہے. جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ پورے دھڑلے سے جو ہے نا اس کے پاس اس کا جواز ہوتا ہے، پوری وہ انفارمیشن رکھتا ہے. یا جو اس کی کمیٹی کے اندر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس کو ہر وقت مشورہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کا رواج تو ہے نہیں، اور آئندہ بھی کوئی جلدی اس کا چانس نظر نہیں آ رہا. اگر شاید اللہ کوئی توفیق دے دے اور اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بن جائے، چاہے وہ صدارتی نظام ہو، چاہے وہ پارلیمانی ہی ہو، لیکن اس کے اندر سے کچھ اختیارات جو ہے پریزیڈنٹ کو، نیشنل سیکورٹی کونسل کو دے کے، تو اس طرح کی زبردستی کمیٹیاں بنوا دی جائیں. یہ خود تو نہیں بنائیں گے. ان کو وزارت عظمیٰ دینے سے پہلے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کون سا بندہ کیا کام کس وزارت پہ جا رہا ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، اس کی ٹریننگ کیا ہے. اب دیکھیں پچھلے دور میں تو المیہ یہ بھی ہوا کہ خان صاحب نے 2 سال کے بعد کہا کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. وزارت عظمیٰ ایسی چیز نہیں ہوتی. یعنی آپ نے ریس کے اندر اپنا گھوڑا لگایا ہوا ہے، اور جوکی جو ہے وہ کہے جی میں اس پہ بیٹھ کے ٹریننگ لینے آیا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح کا اگر کوئی سسٹم کر لیا جائے تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز ہمیں اور بھی تھسٹی کرو ہی سننے پڑیں گے. آپ دیکھیں، ہم مطلب مارشل لا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے، ہونی جمہوریت ہی چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں ترقی ہوتی رہی ہے وہ مارشل لاؤں کا دور ہی تھا. اور اگر ڈیپلی دیکھیں تو وہ مارشل لا تھے ہی نہیں، وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھے، مارشل لا نہیں تھے. مارشل لا میں تو جناب فوجی ڈکٹیٹر کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ تو سارے لوگ ہی سیاسی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. مجبوری ہی ان کی کہہ لیں، کیونکہ ہماری پبلک کو ماشاءاللہ صرف نعرے چاہیے ہوتے ہیں، تھسٹی کرو چاہیے ہوتا ہے، ان کو تالیاں بجانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی کہانی چاہیے ہوتی ہے. تو مائٹ بھی اللہ کسی کو توفیق دے دے تو اس طرح کا کوئی ایوب خان کی طرح کوئی انڈسٹریلائزیشن ملک میں لانے والا، کوئی ضیاء الحق کی طرح یہ سمجھیں کہیں نہ کہیں ملک کو کسی کرائسس سے بچا لینے والا، اس کی طرح یہ آپ دیکھ لیں اس میں بھی اکنامک کنڈیشن جو تھی ہماری مشرف کے دور میں بھی کتنی زیادہ بہتر تھی، باوجود اس کے کہ ہم جنگ میں تو نہیں تھے لیکن تقریباً حالت جنگ میں تو تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن نہیں ہوا، اور اب ماشاءاللہ ہر طرف جمہوریت کا دورہ تھا اور اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی ہو گیا. اور آئندہ جو کچھ نقشہ نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے مہنگائی کا طوفان روزانہ پہلے والے سے زیادہ بڑھ کے طوفان آتا ہے، بڑھ کے سیلاب آتا ہے، تو یہ تو کچھ اور طرح کی خبریں ہی دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہم پہ جو ہے نا وہ نازل کی جانے والی ہے.